بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کی آج کی اس آن لائن کلاس میں ہم سورہ ممتحنہ کے بارے میں پڑھیں گے اور مختصراً وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ ممتحنہ کا مختصراً تعارف۔ سورہ ممتحنہ ایک مدنی سورت ہے۔ یہ سورت 2 رکوع، 13 آیات اور 348 کلمات پر مشتمل ہے، اور اس صورت میں حروف کی تعداد 1510 ہے۔ اس صورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ آغاز صورت سے آیت نمبر 9 تک چلتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ آیت نمبر 10 سے 11 پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ 12 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس صورت کا نام سورہ ممتحنہ کیوں رکھا گیا۔ اس سورت کی آیت نمبر 10 میں جو عورتیں ہجرت کر کے آئی تھیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ ان خواتین کا امتحان لینا چاہیے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ممتحنہ رکھا گیا، جس کے معنی ہے وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، اور دوسرا تلفظ ممتحنہ ہے، جس کے معنی ہیں امتحان لینے والی صورت۔ اب اس صورت کا شان نزول کے سلسلے میں 2-3 واقعات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلا حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے قریش کے سرداروں کو ایک خفیہ خط کے ذریعے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مکے پہ حملہ ہونے والا ہے، یعنی انہوں نے مکے پہ حملہ ہونے کی اطلاع دی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور دوسرا معاملہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد پیش آیا، اور وہ تھا مسلمان عورتوں کا ہجرت کر کے مدینے آنے کا۔ صلح حدیبیہ کے حساب سے کفار نے ان عورتوں کی واپسی کا معاملہ اٹھایا تھا، جس سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ صورت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان نازل ہوئی۔ اور اس سلسلے میں ایک تیسرا معاملہ بھی ہے جو سورہ کے آخر میں مذکور ہے، سورہ کے آخر میں دیا گیا ہے، وہ عورتوں کی بیعت کا ہے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد جس طرح قریش کے مردوں کی طرح عورتوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی جو ایک ہی وقت میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھیں، تو اس موقع کی ضرورت کے مناسبت سے اجتماعی طور پہ ان تمام خواتین سے عہد لیا گیا ان خواتین سے۔ تو اس سلسلے میں کیا کیا باتیں ہوئیں، تو یہ ہم اس صورت کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، پھر اس کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ: مومنو، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں، اور اس باعث سے تم اپنے پروردگار خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو، اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں۔ تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ جو کچھ تم مخفی طور پہ اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ اب میں اس آیت کی مختصراً وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو کس چیز کی تنبیہ کی ہے، اور اللہ پاک نے اہل ایمان کو کافروں کے ساتھ جو رویہ رکھنا ہے اس میں کس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ میں آپ کو پوائنٹ کی شکل میں بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ بآسانی سمجھ سکیں۔ نمبر 1، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کفار کے ساتھ آپ نے کسی بھی حالت میں دوستی نہیں رکھنی، کفار کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ نمبر 2 پوائنٹ کیا ہے کہ ان کے ساتھ خفیہ پیغام رسانی نہ کرو، خفیہ تعلقات قائم نہ کرو، خصوصاً تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبریں تمہیں پتہ ہیں، جو باتیں تمہیں پتہ ہیں، ان تک نہ پہنچاؤ۔ تم ان تک اگر یہ باتیں پہنچاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ نمبر 3 پوائنٹ کہ جو بھی شخص اللہ
اور مسلمانوں کے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ نمبر 4، اگر کوئی اپنی اولاد یا قرابت داروں کی خاطر یعنی رشتہ داروں کی خاطر کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے، مطلب وہ دائرہ اسلام پہ داخل ہو گیا ہے لیکن اس کے رشتہ دار یا اس کی اپنی اولاد، بیوی، بچے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ اس کے کام نہیں آئیں گے۔ پھر ان کی خاطر کافروں سے دوستی کر کے اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ قیامت کے روز تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کام آئے گی۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار یا قریبی اولاد ہے یا قریبی رشتہ دار یا جاننے والے یا بیوی، ماں باپ، اگر تم اپنی فطرت سے مجبور ہو کے اپنے رشتہ داری نبھا رہے ہو، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو، تو یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، کام تو تمہارے صرف اللہ اور رسول کی اطاعت ہی آئے گی۔ اس کے بعد 5واں پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں وہ یہ کہ کسی مسلمان کے لیے کسی بھی طور سے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کفار کو اپنا دوست اور رازداں بنائے، کیونکہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض بھرا ہوا ہے، وہ کبھی مسلمانوں کے دوست ہو ہی نہیں سکتے اور کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے، نہ بنیں گے۔ تو اس آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 2 کا ترجمہ پڑھتی ہوں، پھر اس کی ہم مختصراً وضاحت کریں گے آپ کے سامنے۔ اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ یہ آیت نمبر 2 کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ لوگ دین حق کے منکر ہیں، ان لوگوں نے اہل ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیں اور ان کو مکہ سے جلا وطن کر دیا۔ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے بغض و عناد بھرا ہوا ہے اور یہ مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں، تم ان کے ساتھ دوستی نبھا کے گھاٹے کا سودا کرو گے۔ اور یہ لوگ جب بھی انہیں موقع ملے گا، موقع کی تلاش میں جب بھی موقع ملے گا تو اپنے ہاتھوں سے یا چاہے اپنی زبانوں سے تمہیں ضرور ایذا پہنچائیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیں یا پھر مسلمانوں کو دوبارہ کافر بنا لیں۔ آج تک کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مس حنا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے۔